ریا اور منافق وہ ہے جو زبان سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں نفرت اور بیماری چھپی ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا واقعہ بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور ابلیس کا تکبر یعنی اہنکار کرنا، یہ سب ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان کی اصل مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جو اسے سیدھے راستے سے بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسی سورہ میں بنی اسرائیل کے طویل قصے بیان کیے گئے ہیں۔ انہیں اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، من و سلوہ عطا کیا، سمندر کے بیچ سے راستہ دیا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور زمین پر فساد مچایا تو ان سے یہ مرتبہ چھین لیا گیا۔ گائے بکرا ذبح کرنے کا واقعہ جس سے اس سورہ کا نام جڑا ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم پر بنا کسی ہیلے حوالے کے عمل کرنا چاہیے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے رنگ اور اس کی نسل کے بارے میں سوال در سوال کیے جو ان کی اطاعت یعنی آگیا کاریتا میں کمی کو درشاتا ہے۔ قرآن کی یہ سورہ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل شریعت اور دستور حیات ہے۔ اس میں روزے کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا جو بھی اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اس میں حج اور عمرہ کے طریقے، قبلے کی تبدیلی کا حکم اور جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت سمجھائی گئی ہے۔ خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے نکاح، طلاق، عدت اور بچوں کو دودھ پلانے کے مسائل اتنی باریکی سے بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی سماج الجھن میں نہ رہے۔ وراثت یعنی سمپتی کے بٹوارے اور وصیت کے قانون بھی اسی سورہ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ معاشی یعنی آرتھک زندگی میں سود یعنی بیاج کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ سماج میں امیروں اور غریبوں کے بیچ کی کھائی کم ہو سکے۔ اس سورہ کا سب سے روشن حصہ آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت اور اس کی قدرت کا ایسا شاہکار ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا اللہ کی حفاظت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ ہی حی القیوم یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو تھامنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ اس کی اجازت کے بنا کوئی اس کی بارگاہ میں شفاعت یعنی سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے ماضی اور مستقبل دونوں سے واقف ہے۔ سورہ کے آخری حصے میں قرض کے لین دین کے دستاویزی طریقے اور گواہی کے اصول بتائے گئے ہیں جو آج کے دور کے بینکنگ اور قانونی نظام کے لیے بھی بنیاد ہیں۔ اور آخر میں یہ سورہ ایک نہایت ہی پر اثر دعا پر ختم ہوتی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ یہ دعا بندے اور خدا کے درمیان محبت اور عبادت کا ایک انوکھا رشتہ قائم کرتی ہے۔ سورہ البقرہ کی تلاوت دراصل ایک سفر ہے، اندھیرے سے نور کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف اور بے چینی سے روحانی سکون کی طرف۔ جو شخص اسے تدبر یعنی گہن سوچ اور پاکیزہ دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سورہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سایہ بن کر کھڑی ہوگی اور اس کی مغفرت یعنی معافی کی سفارش کرے گی۔